بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے توقع تھی کہ مجھے جلال کی طرف سے کسی بھی وقت 4 نئے پاسپورٹ مل جائیں گے اور ہم ان کی مدد سے بینکاک سے روانہ ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر بھی میں نے چاؤفان کے ساتھ اپنے فرار کا متبادل منصوبہ بنا لیا تھا۔ اس متبادل منصوبے سے مجھے 2 فائدے حاصل ہوئے تھے۔ چاؤفان کی ہمدردیاں جیت کر میں نے ڈان کے جان نثاروں کی ناقابل شکست صف میں زبردست تراڑ ڈال دی تھی۔ چاؤفان نے سمجھ لیا تھا کہ میں اس کی ترقی کے لیے میرا نکل جانا ضروری ہو گیا تھا۔ دوسرا بدیہی فائدہ یہ تھا کہ جلال کی طرف سے پاسپورٹوں کی فراہمی میں کسی ناگزیر تاخیر کی صورت میں بھی ہمیں بینکاک میں 2 دن سے زیادہ نہ رکنا پڑتا۔ غزالہ کی دانش میں چاؤفان کی رضامندی میری زبردست کامیابی تھی۔ وہ ڈان کا پرانا اور منہ چڑھا ساتھی تھا جو سوچے سمجھے بغیر ڈان کے ہر حکم کی تعمیل کو اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اس نے ڈان کی ضرورت کو فراموش کر کے اپنے مفاد کے بارے میں سوچا تھا تو یہ بڑی بات تھی۔ اگر ڈان آپ کی طرف سے اتنا فکر مند ہے تو آپ کو پاسپورٹ اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ غزالہ نے میری رویداد کی روشنی میں مشورہ دیا۔ کم از کم رات دن کی نگرانی سے تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہمارے پاس کوئی شناخت باقی نہیں رہے گی۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس ہوٹل میں ضرورت تھی تو ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب تک ان کی ضرورت پیش نہیں آئی، اب کیا آئے گی؟ وہ اپنی دانست میں صحیح مشورہ دے رہی تھی، لیکن وہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر کسی وجہ سے ہمارے نئے پاسپورٹ نہ آتے تو فرار کی صورت میں کسی اور ملک میں داخل ہونے کے لیے ہمیں ان دستاویزات کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ اس بارے میں چاؤفان سے بات کیے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسے تھائی لینڈ کے سرحدی حالات کا جائزہ لینے کے بعد مجھے یہ بتانا تھا کہ ہمارے لیے کون سی سمت بہتر رہے گی۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا، آج کا دن گزر گیا، اس بارے میں کل سوچ کر فیصلہ کروں گا۔ ڈان دوست کے روپ میں رفتہ رفتہ خطرہ بنتا جا رہا ہے، وہ پرتشویش لہجے میں بولی۔ وہ دونوں مقابلے پر جم جاتے تو آپ مشکل میں پڑ جاتے۔ مجھے غصہ بھی موقع محل دیکھ کر آتا ہے۔ ان پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ انہوں نے مجھ سے اڑنے کی کوشش کی تو انہیں پل کی دیوار سے نہر میں اچھال دوں گا۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ڈان بھی اپنی قسم کا اکلوتا انسان ہے۔ دراصل جو لوگ خود کام کرنے کے بجائے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں وہ ذرا سی بات پر بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ کی طرف سے اس کی بدگمانی بے بنیاد نہیں ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی، یہ دیگر بات ہے کہ آپ اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب مجھے بے چینی سے پرسوں رات کا انتظار ہے۔ یہ قصہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ میں ڈان سے بری طرح اکتا گیا ہوں۔ سلطان شاہ اور ویرا کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ وہ ان دونوں کی طرف سے کبھی غافل نہیں رہتی تھی۔ اب انہیں یہاں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پال کی ہلاکت کے بعد ان کے لیے خطرات بہت بڑھ گئے ہیں۔ وہ بھی ہمارے ساتھ نکلیں گے۔ ان کو یہاں سے بریف کرنا ہوگا۔ اس نے زور دے کر کہا، کچھ طے ہو جائے تو ضرور بریف کروں گا۔ آپ نے اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر نہیں دیکھی؟ سارجنٹ پال کی ہلاکت کی تفتیش کے سلسلے میں پولیس کو ریٹا اور اکبر کی تلاش ہے۔ خبر نامکمل ہے، میں نے جواب دیا۔ پولیس کے علاوہ بہت سے لوگ انہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ان دونوں کو ان حقائق کا علم ہے۔ ہمارے درمیان دیر تک تازہ حالات اور مسائل کے بارے میں بات ہوتی رہی۔ غزالہ کو میں نے ابتدا سے عملی میدان سے الگ تھلگ رکھا تھا، لیکن ہمارے درمیان کھل کر ہونے والے تبادلہ خیال کی وجہ سے وہ حالات کا گہرا ادراک رکھتی تھی۔ اس کے مشورے ہمیشہ اہم اور دور رس اثرات کے حامل ہوتے تھے۔ جلال ہم سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ہمارے حالات کی نزاکت کا شاید ہم سے زیادہ احساس تھا۔ مجھے کامل یقین تھا کہ وہ کام پورا ہونے کے بعد ہمارے نئے پاسپورٹ روانہ کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ پھر بھی میں نے غزالہ کے ایما پر تازہ ترین پوزیشن جاننے کے لیے اسے فون کر لیا۔ لائن ملی تو پتا چلا کہ وہ پاکستان کے بجائے دبئی میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں اسے انسانی سمگلنگ کے موضوع پر ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں اپنے ملک کی نمائندگی کرنا تھی۔ کیونکہ پہلے سے نامزد کیا ہوا افسر اچانک صاحب فراش ہو گیا تھا۔ تم فکر نہ کرو، میں
تمہارا کام ایک قابل اعتماد آدمی کے سپرد کر کے آیا ہوں، تمہیں جلد ہی سب کچھ مل جائے گا۔ تو مہیدی گفتگو کے بعد اس نے اصلی موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، انتظار کا وقت گزر گیا، ہمارے پاس صرف کل کا بلکہ پرسوں شام تک کا وقت ہے، اس کے بعد سب بیکار ہو جائے گا۔ میں نے اسے بتایا، کیوں پرسوں کیا ہو رہا ہے؟ میرے جواب نے اسے چونکا دیا۔ ڈان گھٹیا حرکتوں پر اتر آیا ہے، ہم یہاں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتے، تمہاری طرف سے کچھ نہ ہوا تو میں دوسری راہ اختیار کروں گا۔ میں خود بھی اپنی جگہ پر موجود ہوتا تو یہ کام اتنی جلدی نہیں ہو سکتا تھا۔ ویرا کے معاملات ذرا پیچیدہ ہو گئے ہیں، کئی ملکوں کا معاملہ ہے، پھر بھی میں تاکید کیے دیتا ہوں کہ تم دوسری کس راہ کا ذکر کر رہے ہو؟ کوئی غیر قانونی راہ تلاش کرنا ہوگی، وہی جس کے تدارک کے لیے دبئی میں کانفرنس ہو رہی ہے، یا پھر پرانے کاغذات استعمال کرنا ہوں گے۔ تم دونوں ایسا کر سکتے ہو۔ اکبر اور ریٹا کو اس خطرے میں نہ ڈالنا، ان کے لیے انتظار ہی بہتر رہے گا۔ اس کا ذہن ہر طرف کام کر رہا تھا، وہ ویسے ہی خطرات میں گرے ہوئے ہیں، پال زخموں کی تاب نہ لا کر مر چکا ہے اور پوری سرگرمی سے ان دونوں کی تلاش شروع ہو چکی ہے۔ چاروں پر ایک ساتھ مسائل حملہ آور ہوئے ہیں، یہ سمجھ لو کہ ساتھ جینے اور ساتھ مرنے والی افسوسناک پوزیشن آ گئی ہے۔ میں حیران ہوں، کل تک کامیابیاں تمہارے قدم چوم رہی تھیں، حالات پوری طرح قابو میں تھے، یکا یک کہاں گڑبڑ ہو گئی؟ یکا یک کچھ نہیں ہوا، پہلے سے کھچڑی پک رہی تھی، بید اب کھلا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ میں یہاں سے تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس کی آواز سے شدید اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا۔ بس دعا کرتے رہو، اگر پرسوں شام تک کاغذات مل سکیں تو یہ سب سے بڑا کام ہوگا۔ میں جھوٹی امید نہیں دلا سکتا، بظاہر ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ 3-4 دن کوریئر سروس لے لیتے ہیں، پھر بھی میں کوشش کروں گا۔ مجھے تمہاری ضروریات کا اندازہ ہے، کام بن گیا تو اسلام آباد سے کسی آدمی کو وہاں بھیج دیا جائے گا تاکہ وقت بچ سکے۔ اس وقت تم نے مجھے پریشان کر دیا ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارا متبادل منصوبہ کیا ہے؟ ابھی سب جو کرنا ہے، ڈان کے آدمی میرا پیچھا کرتے ہیں، پرسوں رات وہ اپنی کامیابی کا جشن منا رہا ہے، رات بھر سب اسی میں لگے رہیں گے، ہم ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر نکل جائیں گے۔ میں نے اختصار سے بتایا، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تمہارے ذہن میں بھی مکمل خاکہ نہیں بن سکا۔ اس نے میرے ادھورے جواب سے صحیح اندازہ لگا لیا۔ تم صحیح سمجھ رہے ہو، میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، یہ راہ ابھی کچھ دیر پہلے سجائی دی ہے، منصوبے کے خد و خال میرے ذہن میں بھی واضح نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اب ہمیں یہاں سے نکل جانا ہے۔ وہ خطہ تمہارے لیے اجنبی ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ تم کہیں آسمان سے گر کر کھجور میں نہ اٹک جاؤ۔ اس نے اپنی تشویش کا اظہار کیا، بہتر یہی ہوتا کہ تم بدلے ہوئے درست کاغذات پر وہاں سے خاموشی سے روانہ ہوتے۔ اب بھی میری پہلی ترجیح یہی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کے کہا، مگر میں تمہاری مجبوریاں سمجھ رہا ہوں، دوسرے طریقوں کو میں بحالت مجبوری بروئے کار لاؤں گا۔ بہت اچھا ہوا کہ تم اس وقت مجھے بریف کر دیا۔ تم کدھر کا رخ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، ہم جدھر بھی گئے تمہیں اطلاع مل جائے گی۔ سب کچھ غیر یقینی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم اپنے گمبھیر مسائل پر کیسے قابو پاؤ گے۔ تم چند روز صبر کر لیتے تو یہ سب سہل ہو جاتا۔ میں خود بھی یہ بات سمجھ رہا ہوں، اب یہاں چند روز تو کیا چند گھنٹے گزارنا بھی خطرناک ہو گیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ اس نے میری کامیابی کی دردمندانہ دعاؤں اور پاسپورٹوں کے معاملے پر تیز ترین کارروائی کے وعدوں کے ساتھ گفتگو ختم کر دی۔ چوفان سے مفاہمت اور تعاون کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ جلال کو بریف کر دیا گیا تھا، اب ویرا اور سلطان شاہ کو آگاہ کرنا باقی رہ گیا تھا۔ وہ دونوں ہوٹل سے نیو پچ بری کے علاقے میں منتقل ہو چکے تھے۔ ملاقات کے لیے میرا ان کے گیسٹ ہاؤس کی طرف جانا مناسب نہیں تھا، بہتر یہی تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو کہیں بلا لیا جائے۔ اس سے پہلے سیام پارک کے ایک گوشے میں ہم چاروں یکجا ہو چکے تھے، وہ جگہ سب کی دیکھی بالی تھی۔ میں نے فون کیا تو خلاف توقع سلطان شاہ سے بات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ ویرا گیسٹ ہاؤس کی ادھیڑ عمر مالکن سے لابی میں گپ شپ کے دوران اس اخباری اطلاع کے بارے میں اس کی رائے جاننے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے مطابق پولیس کو پال کی ہلاکت کے سلسلے میں ایک پاکستانی جوڑے کی تلاش تھی۔ اس خطرناک موضوع پر کسی مقامی سے بات چیت کرنا مخدوش تھا، مگر
مگر ویرا ہوشیار تھی۔ میں پس منظر جانے بغیر اس کے فیصلے کی تنقید نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو آدھے گھنٹے میں سیام پارک کی پرانی جگہ پر پہنچنے کے لیے کہا تو سلطان شاہ نے اس بارے میں کوئی بھی سوال کیے بغیر رضاکارانہ طور پر بتایا کہ وہ ویرا کو وہاں بھیج دے گا۔ میرے لب و لہجے سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کوئی اہم بات مجوزہ ملاقات کی محرک بنی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ذاتی معاملات پر کشیدگی ہونے کے باوجود کام کے معاملے میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ سلطان شاہ کھل کر ویرا کی ذہانت کا اعتراف نہ کرنے کے باوجود اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا رہتا تھا کہ وہ ویرا کی صلاحیتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ خود آنے کی بجائے ویرا کا نام تجویز کر کے اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی معقولیت ثابت کر دی تھی۔ میں کمرے سے نکلنے والا تھا کہ چوفان کی کال آ گئی۔ ماسٹر اپنے پاسپورٹ لے کر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی آواز میں سدا بہار شوخی مفقود تھی۔ ڈان کی مرضی کے خلاف مجھ سے گاٹھ جوڑ کرتے ہی وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اپنا پیغام دیتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ چوفان کی وہ ہدایت میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ اس سے یہ ضرور ظاہر ہو رہا تھا کہ میری سازش میں شامل ہوتے ہی اس نے تیزی سے کام شروع کر دیا تھا۔ میں نے غزالہ سے کہا کہ وہ ویرا یا سلطان شاہ کو فون کر کے یہ بتا دے کہ مجھے سیام پارک پہنچنے میں تاخیر ہو جائے تو میرا انتظار کیا جائے۔ میں نے دونوں پاسپورٹوں کا لفافہ سنبھالا اور چوفان سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ چوفان اپنی گاڑی میں بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ میرے سوار ہوتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں نے لفافہ اپنی جیب سے نکال کر اس کی گود میں ڈال دیا۔ تمہیں ان کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ ماسٹر، یہ تمہارے لیے بیکار ہو چکے ہیں، اس نے ایک گہرا سانس لے کر جواب دیا۔ ڈان نے اپنے پرانے اثر و رسوخ کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ امیگریشن کے ڈائریکٹر جنرل سے اس کے پرانے مراسم تھے۔ اس کے آدمی ڈان کی کلیئرنس کے بغیر تمہیں یہاں سے نہیں نکلنے دیں گے۔ کسی نہ کسی بہانے سے تمہیں آف لوڈ کرا دیا جائے گا۔ اب تمہیں اندازہ ہوا کہ ڈان کے بارے میں میری سوچ غلط نہیں ہے، میں نے کہا۔ مجھے پہلے سے ان باتوں کا اندازہ تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ تم نے یہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تم ڈان کی خوشنودی حاصل کرنے کے چکر میں پڑ جاتے تو ڈان کے ساتھ تمہارے لیے بھی سنگین خطرات پیدا ہو جاتے۔ کوئی دل جلا تمہارے پیچھے لگ سکتا تھا۔ تمہیں ان پاسپورٹوں کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میں نے اپنا ابتدائی سوال دہرایا۔ میں ڈان سے کہہ چکا ہوں کہ تم نے پارٹی کے بعد اپنی سیٹ کی بکنگ کروانے کے لیے اپنے پاسپورٹ مجھے دے دیے ہیں۔ وہ بولا۔ یہ سننے کے بعد ڈان نے مجھے امیگریشن والی بات بتائی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں پاسپورٹ ایک طرف ڈال کر بھول جاؤں، چند روز بعد تمہیں بتا دیا جائے گا کہ پاسپورٹ کہیں گم ہو گئے۔ یہ الزام میرے سر آئے گا۔ ڈان نے پہلے ہی طنز کیا تھا کہ تم ہمارے پاسپورٹ لمبی گھوڑی کی ناند میں بھول آؤ گے۔ ماسٹر، میں اتنا بولا اور بیوقوف نہیں ہوں جتنا نظر آتا ہوں، اس نے تلخ ہنسی کے ساتھ کہا۔ ڈان عمر اور تجربے میں مجھ سے بہت بڑا ہے۔ اس نے مجھے پروان چڑھایا ہے، اس لیے میں اس کی ہر بات ہنس کر سہ لیتا ہوں۔ میرے سامنے دوسروں کا دم نکلتا ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے کہ تمہاری روانگی کے سارے راستے بند کر دینے کے بعد ڈان نے تمہیں آزادی دے دی۔ پاسپورٹ میرے قبضے میں آ جانے کے بعد تمہاری نگرانی کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اطمینان کا سانس لیا۔ میرے لیے وہ بڑی خوشخبری تھی۔ مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ میں سیام پارک میں ویرا سے ملنے گیا تو سب سے پہلے مجھے اپنا تعاقب کرنے والے کو پہچان کر جل دینا ہوگا، ورنہ ویرا بھی اس کی نظروں میں آ جائے گی۔ اچھا ہے، میں نے اس پر اپنی دلی مسرت کا اظہار کیے بغیر سرسری لہجے میں کہا، لیکن کاغذات بلکہ پاسپورٹوں کے بغیر میں کیا کروں گا؟ کسی اور سرحد میں قدم رکھنے کے لیے ان کی ضرورت ہوگی۔ ماسٹر، یہ تمہارے ساتھ میرے لیے بھی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اس کی پوری شخصیت اس وقت بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ متانت اور تفکر کے ساتھ کہہ رہا تھا، تم نے میرے دل و دماغ میں ہلچل مچا دی ہے۔ تم سے الگ ہونے کے بعد میں اس بارے میں مسلسل سوچتا رہا ہوں۔ یہاں سے کمبوڈیا کی سرحد سب سے قریب ہے، تم 3-4 گھنٹوں میں وہاں پہنچ سکتے ہو۔ وہ
غریب اور پسماندہ ملک ہے۔ سرحدی اہلکار ڈھیلے ڈالے اور رشوت خور ہیں۔ تمہاری جیب میں ڈالر ہوں تو تمہیں سرحد پار کرنے کے لیے کسی کاغذ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ڈان سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ہمارے فرار کے بعد ہمارا سراغ لگانے کے لیے زیادہ ہاتھ پیر مارے گا۔ پرانے پاسپورٹ استعمال کرنے کی صورت میں یہ قوی اندیشہ بہرحال موجود تھا۔ دیر سویر سے گیری کے آدمی ریٹا اور اکبر کی اگلی منزل کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے میرے ذہن میں مسلسل غیر قانونی فرار کی تجویز گردش کر رہی تھی۔ اس پر کس طرح عمل ہو سکے گا؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے جلال سے بھی اس مبہم تجویز کا ذکر کر دیا تھا۔ میں موقع نکال کر چوفان سے اس بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنے طور پر کمبوڈیا میں گھسنے کی تجویز پیش کر کے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی تھی۔ اپنے تابناک مستقبل کے لیے وہ دل و جان سے میرے فرار میں مدد دینے کے لیے آمادہ ہو چکا تھا اور اس کے عملی ثبوت فراہم کر رہا تھا۔ تمہارا مشورہ معقول ہے، میں نے اسے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ سوال ماسٹر پلان کا ہے، اس پر عمل کیسے ہو سکے گا؟ میں نے بوجھ اس پر ڈال دیا۔ سب ہو جائے گا۔ پنڈال کے باہر چوری کی گاڑی تمہیں تیار ملے گی۔ ہلکے ہتھیار سے خورد و نوش کی چند چیزوں سمیت تمہیں سب کچھ اس میں ملے گا۔ سیٹ پر راستے کا نشان زدہ نقشہ موجود ہوگا۔ چابی اگنیشن میں لگی ہوئی ہوگی۔ تم خاموشی سے وہاں سے نکلو گے اور سرخ روٹ پر سفر کرتے ہوئے صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے کمبوڈیا کی حدود میں داخل ہو جاؤ گے۔ پارٹی میں سب اپنی دھن میں مگن ہوں گے، کسی کو تمہارا دھیان نہیں آئے گا۔ وہاں کوئی افراتفری پھیلائے بغیر تم خاموشی سے نکل جاؤ گے۔ اس نے ایک ہی سانس میں ایسا جامع منصوبہ پیش کر ڈالا کہ اس کی طرف سے میرے دل میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ کہیں وہ مجھے ڈبل کراس نہ کر رہا ہو۔ ابتدا سے میرے ساتھ اس کا رویہ تابع دارانہ رہا۔ میں جو کچھ کہتا وہ اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کی اپنی صلاحیتیں کبھی بھی ابھر کر سامنے نہیں آ سکیں۔ لوپ بوری میں اس کے آدمیوں کے ساتھ سوبراج کا محاصرہ کرنے کے دوران میں یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ اس کے پاس لڑنے مرنے والی نفری کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ اب غیر تربیت یافتہ تھے۔ کسی منظم مقابلے میں ڈٹ کر لڑنا ان کے بس سے باہر تھا۔ ان کی اس خامی سے چوفان کی اپنی کمزوری کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے پر مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ ایک طرف مجھے فرار کی آسان راہ دکھا رہا ہو اور دوسری طرف ڈان کو اعتماد میں لے چکا ہو تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی کشتیاں جلا کر اس پر بھروسہ کیا تھا۔ اسے یہ بات بھی میں نے سمجھائی تھی کہ میں اس کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ میرے منظر سے ہٹ جانے کے بعد وہ ڈان کا اکلوتا منظور نظر بن جاتا۔ اسے وہ سب بتاتے ہوئے میرا ذہن صرف ایک رخ پر کام کر رہا تھا کہ وہ مجھے تھائی لینڈ سے نکلنے میں مدد فراہم کرے گا۔ دل میں اس کی طرف سے شک پیدا ہونے کے بعد یہ امکان بھی نظر آنے لگا کہ چوفان کی ترقی کا راستہ صاف ہونے کے لیے میرا تھائی لینڈ سے نکلنا ضروری نہیں تھا۔ وہ مجھے ڈان کی نظروں میں گندا کر کے بھی اپنا مقصد حاصل کر سکتا تھا۔ چوری کی کار میں فرار ہوتے ہوئے اگر ڈان کے آدمی مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے تو میں کہیں کا نہ رہتا۔ میں ڈان کے ہولناک عطاب کا نشانہ بن جاتا۔ چوفان اپنی مخبری کی بنا پر ڈان کے لیے عزیز تر ہو جاتا اور یوں وہ ایک تیر سے دو شکار کر لیتا۔ اس کے دل میں یہ خلش بھی پیدا نہ ہوتی کہ اس نے ڈان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا ہے۔ میرے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں تھا جس کی مدد سے میں چوفان کی نیت کا صحیح اندازہ لگا سکوں۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، اس منصوبے میں کتنے آدمی تمہارے رازداں ہوں گے ماسٹر؟ اس بارے میں تو میں اپنے سگے باپ پر بھی بھروسہ نہیں کروں گا۔ اس کے بے ساختہ جواب نے میرے دل و دماغ کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تم ابھی تک ڈان کو نہیں سمجھ سکے۔ وہ دل کی باتیں پڑھ لیتا ہے، تمہارے ارادوں کو سمجھ رہا ہے، لیکن جان بوجھ کر تم سے کھیل رہا ہے۔ میں نے کسی کو اعتماد میں لیا تو وہ ڈان کے سامنے میرا بانڈا پھوڑ دے گا۔ ابھی میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ذہن سے بوجھ ہلکا ہوتے ہی میں ہنس دیا۔ چوری کی کار کہاں سے آئے گی؟ اس میں سب سامان کون فراہم کرے گا؟
ابھی تمہیں میری صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ اس نے برا مان جانے والے انداز میں کہا، میرے آدمی شہر میں وارداتیں کرتے رہتے ہیں، میں ان میں سے کوئی گاڑی روک لوں گا، کوئی مجھ سے سوال کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ گاڑی کو تیار کر کے میں خود وہاں پہنچاؤں گا۔ مسروقہ گاڑی کمبوڈیا میں پائی جائے گی تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ میں اس ملاقات میں چاؤ فان سے ہر منفی پہلو پر بات کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس کے بعد مجھے اس سے تفصیلی بات چیت کا موقع نہیں مل سکے گا۔ اسے میرے فرار کی تیاری کے ساتھ ڈان کی پارٹی کے لیے جنگل میں منگل منانے کا بندوبست کرنا تھا۔ اسے بھول جاؤ، تم اس خطے سے واقف نہیں ہو، اس لیے یہ سب سوچ رہے ہو۔ اچھا ہوا کہ تم نے نکتہ اٹھا لیا، سرحد پر تمہارا $1 بھی خرچ نہیں ہوگا۔ تم زبردست باتیں کرتے ہو۔ اگر تم کو روکنے والے انگریزی سے واقف ہوئے تو تم انہیں آسانی سے گاڑی کے لالچ میں پھانس لو گے۔ ڈالروں کے بجائے نئی گاڑی ان کے لیے بڑا انعام ہوگی۔ سرحد سے نوم پناہ تک چوروں کا جال پھیلا ہوا ہے، گھنٹہ بھر میں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ گاڑی کہاں گئی۔ انجن اور پردے کھل کر بازار میں پھیل جائیں گے، چیسز گیس سے کاٹ کر کسی کباڑی بازار میں بیچ دیا جائے گا۔ کسی وردی والے کو رشوت کی پیشکش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے تفکر امیز لہجے میں کہا، ان میں سے کوئی ایماندار ٹکرا گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ماسٹر، آج میں پہلی بار تمہیں نروس دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں بہت کچھ کرنا ہوگا۔ ایسے لین دین طے کرنے میں دونوں فریقوں کی صلاحیتوں کا امتحان ہو جاتا ہے۔ یہ یقین رکھو کہ کوئی نخرے دکھاتا ہے تو وہ اپنی بولی بڑھوانے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس وقت چاؤ فان بہت ٹھوس اور کارآمد باتیں کر رہا تھا۔ اس کی گفتگو میں حماقت یا فضول گوئی کا دور دور تک شائبہ نہیں تھا۔ ان تبدیلیوں کا سبب ایک ہی ہو سکتا تھا کہ وہ ڈان کی غلامی کی زنجیر توڑ کر اپنا فیصلہ خود کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس کی طرف سے میرے دل و دماغ میں جنم لینے والے خدشات کمزور پڑنے لگے۔ وہ اتنا مکار نہیں تھا کہ مجھے دھوکہ دے کر میرے سامنے اپنے دل کا چور چھپا سکے۔ میں ذرا بھی نروس نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ پارٹی سے نکلنے کے بعد سب کچھ مجھے کرنا ہے۔ میں صرف تمہارے تجربات کا نچوڑ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے، دوسروں کا خیال رکھنے کی بجائے اپنی منزل پر نگاہ رکھو۔ کوئی راستے میں آتا ہے تو اسے کچلتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ۔ مجھے حیرت ہے، آج تم فلسفہ بول رہے ہو۔ ایسا تو نہیں کہ اس وقت تم میرے اوپر بھی اپنے اس سبق کا اطلاق کر رہے ہو؟ موقع میسر آتے ہی میں نے تمسخرانہ انداز میں اس سے وہ اہم سوال کر ڈالا۔ میرے دل میں تمہارے لیے عزت اور محبت ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں تم کو دغا نہیں دوں گا۔ تمہاری محبت لی کے نام ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ گھوم رہی تھی۔ میں نے گفتگو کا بوجھل پن دور کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، ماسٹر اس کا ذکر نہ کرو۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، عورت بھی عجیب شے ہے، جب تک وہ مزاحمت کرتی رہتی ہے مرد اس کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا رہتا ہے۔ اسے پا لینے کے بعد ساری امنگ ختم ہو جاتی ہے اور نیا دور شروع ہو جاتا ہے جس میں عورت اسے ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ چاؤفا نے اپنی طبیعت کے ہرجائی پان کو ایک کلیے کے طور پر بیان کر ڈالا۔ عورتوں کے بارے میں اس کی سوچ بہت سطحی اور عامیانہ تھی۔ بہتر یہی تھا کہ اس موضوع پر کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ میں نے اپنی غلطی کا ازالہ کرتے ہوئے پوچھا، پارٹی سے نکلنے کے لیے کون سا وقت موزوں رہے گا؟ وقت کا تعین ہونا ضروری تھا تاکہ میں ویرا کو اسی کے مطابق وقت دے سکوں۔ پارٹی کے لیے 8 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ ہلکی پھلکی شرابوں سے دور چلے گا، 10 بجے تک کھانا شروع ہو جائے گا۔ اس نے سوچتے ہوئے کہنا شروع کیا، پھر رقص و سرور کی محفل شروع ہوگی۔ آدھی رات تک سب اپنی اپنی ذات میں گم ہو جائیں گے۔ میرا اندازہ ہے کہ تمہارے لیے 1 بجے کا وقت مناسب ہوگا۔ صبح کے 5-6 بجے تک تم کمبوڈیا میں ہوگے۔ میں صحیح سلامت وہاں پہنچ گیا تو تم کو ضرور اطلاع دوں گا۔ بھول کر بھی یہ غلطی نہ کرنا۔ پتہ نہیں اس وقت میں کہاں اور کس حال میں ہوں۔ ڈان کا رات بھر کا پروگرام ہے۔ شراب اور شباب کا خمار سب کو بے حال کر دے گا۔
اس نے جلدی سے کہا تم نڈر آدمی ہو، مجھے اندازہ ہے کہ تم صاف نکل جاؤ گے، نگرانی ختم ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے۔ میں نے اس سے تصدیق چاہی۔ اس نے بتایا نا کہ اب میدان صاف ہے، تمہیں اپنا کوئی بندوبست کرنا ہے تو ابھی سے تیاری شروع کر لو۔ بتاؤ میں تمہیں کہاں اتاروں؟ مجھے کسی تیاری کی ضرورت نہیں، مجھے ہوٹل پر ہی چھوڑ دو۔ اس منصوبے کی تیاری کے سلسلے میں چوفان کے ساتھ میرے رویے میں نمایاں تبدیلی آ گئی تھی۔ اس نے بے مصرف باتوں کا سلسلہ موقوف کر دیا تھا۔ جواب میں نے بھی بالادستی کا اظہار ترک کر دیا تھا۔ واپسی میں وہ ناصحانہ انداز میں مجھے سفر کی جزیات سے آگاہ کرتا رہا۔ وہ کمبوڈیا کے راستے پر کئی بار سفر کر چکا تھا۔ مسروقہ گاڑیوں کے لین دین میں کوئی تنازع ہونے کی صورت میں اسے خود وہاں جانا پڑتا تھا۔ میرے لیے یہ انکشاف تسلی بخش تھا کہ وہ مجھے سنے سنائے مشورے دینے کی بجائے اپنے ذاتی تجربات سے آگاہ کر رہا تھا۔ اسے سرحد پار آنے جانے میں کبھی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ $100 کا نوٹ ہمیشہ اس کے لیے پروانہ راہداری ثابت ہوتا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں حساب لگایا کہ چوفان کے حساب سے ہم چاروں کے لیے $400-500 کا نذرانہ پیش کرنا کافی ہوتا۔ اس کے عوض ہزاروں ڈالر مالیت کی گاڑی کی پیشکش ہمیں مشکوک بنا سکتی تھی۔ میں نے اس بارے میں چوفان کو مزید خریدنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اپنی عقل کے مطابق مجھے مشورے دے چکا تھا۔ سرحد پر پیش آنے والے حالات کے مطابق ان پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار میری مرضی پر تھا۔ وہ مجھے ہوٹل کے قریب اتار کر رخصت ہو گیا۔ میں اپنی جگہ کھڑا اس کی گاڑی کو اپنی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہوا دیکھتا رہا۔ پھر میں بھی اسی سمت میں آگے بڑھ گیا۔ ہلٹن ہوٹل سے سیام پارک کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ ویسے بھی میں چوفان کی یقین دہانی کے باوجود پیدل چل کر اپنا یہ اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ کوئی میرا پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ میں اس بارے میں مطمئن ہو کر سیام پارک میں بنی ہوئی چھوٹی سی مصنوعی جھیل کے قریب پہنچا تو ویرا تیز روشنی سے بچ کر بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ مجھے دیکھتے ہی اس نے میرا شانہ جھنجھوڑ ڈالا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرا زیادہ دیر تک باہر رہنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اخباروں میں بھی خبر لگ چکی ہے۔ پارک میں سینکڑوں عورتیں ہیں۔ جب تک تمہارے پیشانی پر تمہارا نام نہ لکھا ہوا ہو کوئی تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ میں تمہارے کام سے چوفان کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ میں نے اپنا شانہ اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے کہا، تمہارے گیسٹ ہاؤس کی مالکن کیا کہتی ہے؟ وہ انگریزی بولنے کی شوقین ہے، اخبار کی پرنٹ لائن تک پڑھ کر نمودار ہوتی ہے اور پھر وہاں ٹھہرے ہوئے لوگوں پر اپنی معلومات کا روب جھاڑتی پھرتی ہے۔ مجھے اس پر ریسرچ نہیں کرنا، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، خبر کا مذاق اڑا رہی تھی۔ حال کو مقامی لڑکیوں نے زد و کوب کیا اور پولیس خفیہ پاکستانی جوڑے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ کہہ رہی تھی کہ کسی نے ان دونوں کو دیکھ لیا، تب بھی پولیس کو خبر نہیں دے گا۔ بینکاک میں لوگ عام طور پر امریکیوں کو پسند نہیں کرتے۔ معاملہ ایک امریکی کی ہلاکت کا ہے، اس لیے کوئی اس میں دلچسپی نہیں لے گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔